اب سے چند ہی دنوں بعد انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس کے دن اور راتیں سارے مہینوں سے افضل و برتر ہیں۔ اسی ماہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا انتہائی افضل عمل۔ رمضان کے ثمرات سمیٹنے اور اس کی اصل روح تقوی کو پانے کے لیے ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس نعمت کے حصول کو پانے میں اپنوں کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ استقبال رمضان دراصل ایک روحانی اور باطنی کیفیت کا نام ہے۔ حکمت یہ ہے کہ رمضان کے ثمرات اور برکات کو سمیٹنے کا ایک مزاج اور ماحول پیدا کیا جائے تاکہ عملی طور پر اس کے مقصد یعنی تقوی کو حاصل کیا جائے، بلکہ دوسروں کو بھی راغب کریں تاکہ ایک اجتماعی کیفیت پیدا ہو جائے اور رمضان کی بدنی و مالی عبادات ہمیں ناگوار محسوس نہ ہوں، بلکہ اس سے روحانی فیض حاصل ہو سکے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان دو عظمت والے مہینوں کے بیچ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جسے شعبان کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت و برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اسی ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اسی لیے میں اس مہینے میں روزے رکھنا پسند کرتا ہوں تاکہ حالت روزہ میں ہی میرے عمل میرے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفل روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، اور پھر جب روزے رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شعبان میں آپ کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں عام مسلمانوں کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو عادت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن مجید کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس اللہ کی اطاعت پر خوش دلی سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کے بابرکت مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی شعبان میں اس کی تیاری شروع کر دیں اور اپنے معمولات میں نماز، تلاوت قرآن مجید اور دوسری عبادات کو بڑھا دیں تاکہ رمضان کے مستقبل کی بھرپور تیاری ہو سکے۔ وہ انسان بڑا ہے جو معاف کرنا جانتا ہے، محبتوں کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں، غلطیوں کو معاف کر دیں اور صلہ رحمی کریں، حسد نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی سے بغض نہ رکھیں۔ بدلہ لینے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون کتنا اچھا ہے، کس کا وقار زیادہ بلند ہے، کس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لہٰذا اس ماہ میں عبادت کے لیے کمر کس لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، اس کے شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس ماہ کے تمام ثمرات اور اصل روح تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔